میں آتے ہیں بٹن کھلے ہوتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی گرمی میں، جیسے کف اور آستینیں اوپر چڑھائی ہوتی ہیں، گرمی ہے جی گرمی ہے اوپر کی ہوتی ہیں، اسی طرح کالر کھول کر بدماشوں کی طرح مسجد میں آ جاتے ہیں فل بٹن کھول کر۔ او میرے بھائیو یہ مسجد ہے، دارہ نہیں ہے، ادب کے ساتھ آئیے۔ سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کا اور ادب کرنا ہے تو وہ اللہ کی ہستی ہے، واحد ہستی اللہ کی ہے، سب سے زیادہ ادب اس کا۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جن کو نماز کے اوقات کا پتہ ہے؟ جو اصل نماز کے اوقات قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ اوقات کون سے ہیں؟ حضرت جبریل نے پہلے دن کس مثل میں اور کس گھڑی اور کس وقت میں نماز پڑھائی تھی، پھر دوسرے دن آ کر کس وقت میں نماز پڑھائی تھی؟ لباس کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ وراثت کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ بینک اور سود کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ زکوٰۃ کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ طلاق رجعی بائنہ بتہ طلاق کس کو کہتے ہیں کس کو یاد ہیں؟ نکاح کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ تدفین کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ وہ میرے بھائیوں یہ سارے مسائل ہیں، یہ آپ نے سمجھنے ہیں۔ غلطی مولویوں کی ہے جو بتاتے نہیں ہیں، صرف قصے کہانیاں سنا کر لاکھ 1.5 لاکھ روپے لے کر چلے جاتے ہیں۔ لوگ جیسے آتے ہیں جھولی جھاڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں دے کر جاتے۔ کل قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، ان کے راز بھی کھل جائیں گے اور کل قیامت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا۔ کسی بڑے آدمی سے آپ نے ملاقات کرنی ہو، آپ نے اس سے ملنا ہو، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں کہ میرے بال کس طرح ہیں، آپ اس کو بالکل بنا سنوار کر جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنے بٹن دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ جو کاج ہے یہ اس کے اندر داخل کیا ہوا ہے یا اس کے اندر داخل کیا ہوا ہے، یہ بٹن بھی دیکھتے ہیں، گریبان کے بٹن دیکھتے ہیں، کالر دیکھتے ہیں، اوپر ہیں نیچے ہیں، اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، الٹے پہنے ہوئے ہیں سیدھے پہنے ہوئے ہیں، یعنی ایک ایک چیز کو آپ نوٹ کرتے ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے گرامی۔ دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہماری گفتگو کتاب اللباس کے حوالے سے چل رہی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع لباس کے متعلق ہی ہوگا۔ لباس کئی اقسام کے ہوتے ہیں، ایک تہمت اور اوپر انسان کے جو چادر ہوتی ہے وہ بھی لباس ہے۔ ایک لباس قمیض شلوار ہوتا ہے، ایک لباس جبہ ہوتا ہے عربیوں کا لباس، ایک ہوتا ہے عجمیوں کا لباس۔ سندھیوں کا اپنا لباس ہے، ہر کلچر کا اپنا لباس ہے۔ لباس کی اقسام میں سے ایک لباس کی قسم یہ بھی ہے جسے ہم پینٹ شرٹ کہتے ہیں، یعنی ٹی شرٹ۔ تو اس کے حوالے سے آج کا ہمارا خطبہ جمعہ ہوگا، تو باتوں کو توجہ سے سنیے گا، یاد بھی رکھیں، لوگوں تک بھی پہنچائیں۔ حضرات، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ اب اس اللہ جن کو مخاطب کر رہے ہیں، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اے میرے ایماندار بندوں، ادخلوا فی السلم کافہ، اے میرے ایمان کا دعویٰ کرنے والے بندوں، اے میرے مومن بندوں، میں رب تم سے مخاطب ہوں، تم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر بندہ یہ بات سوچے کہ اس وقت تک بندہ مومن بن ہی نہیں سکتا جب تک اسلام کے اندر مکمل داخل نہ ہو، لیکن پھر بھی اللہ فرما رہے ہیں، مومنوں کو ہی فرما رہے ہیں، ان کو نہیں فرما رہے جو بے ایمان ہیں، بلکہ اللہ ان کو فرما رہے ہیں جو پہلے سے مومن ہیں۔ فرمایا اے میرے مومن بندو، تم اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ یہ اللہ کا مومنوں سے پیار ہے۔ بندہ بات اس کو سمجھاتا ہے جس کو بندے کی سمجھ آئے۔ جو بندہ کسی کی بات سنے اسی کو وہ سمجھاتا ہے۔ استاد بھی اسی شاگرد کی تربیت کرتا ہے، زیادہ توجہ اسی پہ دیتا ہے جو بات سمجھنے والا ہو۔ جو پہلی بدتمیز ہو، جو پہلی بات نہ مانتا ہو، استاد اس کو نصیحت بھی نہیں کرتا، ایک دو بار کہہ دے گا۔ ایسے رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک دو بار کبھی کبھار اللہ فرما دیتے ہیں کافروں کو، لیکن اکثر اللہ جو خطاب کرتا ہے وہ مومنوں سے کرتا ہے، کیونکہ اللہ کو مومنوں سے محبت ہے۔
تو اللہ فرما رہے ہیں اے میرے مومن بندوں تم اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنی، داڑھی کے علاوہ ہم مکمل اسلام کے اندر داخل ہیں۔ اس وقت تک آپ مکمل اسلام کے اندر داخل نہیں ہو سکتے جب تک آپ داڑھی نہیں رکھیں گے۔ اب لوگ کہتے ہیں کیا داڑھی اسلام کے اندر ہے؟ میرے بھائیو تعویلوں کو چھوڑ دو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فاعفوا اللحى، داڑھی کو معاف کر دو، داڑھی کو بڑھایا کرو، داڑھی کو چھوڑ دو، داڑھی بڑھاؤ۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک تھی۔ تو اسلام کے اندر ہم نے مکمل داخل ہونا ہے، تعویلیں نہیں کرنی۔ قرآن و حدیث نے جو ہمیں نظام دے دیا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ، تقویٰ یہی ہے، تقویٰ اسی چیز کا نام ہے۔ محض تقویٰ داڑھی رکھنے کا نام نہیں ہے، محض تقویٰ سر پہ رومال رکھنے کا نام نہیں ہے، شلوار نصف پنڈلی تک رکھنے کا نام نہیں ہے، بازوؤں کو نیچے جھکا کر چلنے کا نام نہیں ہے، محض تقویٰ انکساری کا نام نہیں ہے، بلکہ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ اللہ کے پیغمبر نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں، جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں۔ اصل یہ تقویٰ ہے، اصل متقی یہ لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں ہمیں اسلام کے اندر مکمل داخل ہونا چاہیے، اس کی تعویلیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو رب العالمین ہم سے مخاطب ہیں اسلام کے اندر مکمل داخل ہو جاؤ۔ اب لباس یہ بھی اسلام کے اندر ہے، ہمارا لباس ایسا ہونا چاہیے جس سے ہمارا سطر ظاہر نہ ہو، بلکہ انسان ایک اچھا انسان محسوس ہو اور ایک پکا مسلمان محسوس ہو۔ اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والوں تمہارا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں گے یہ کوئی مسلمان لگ رہا ہے، کتنا پیارا اس کا لباس ہے، ان کا دین کتنا پیارا ہے، ان کی شریعت کتنی پیاری ہے، ان کا کتنا اچھا لباس ہے۔ تو ہمیں اپنے لباس پہ خصوصاً توجہ دینی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضرات گرامی قدر نبی علیہ السلام نے فرمایا لعن اللہ المشبہات، جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں، لعن اللہ، اللہ کی ان پہ لعنت ہوتی ہے۔ اللہ ایسے لوگوں پہ لعنت فرماتے ہیں جو عورتیں مردوں کی مشابہت کرتی ہیں۔ آپ دیکھ لیں عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھیں، لیکن آج اپنے معاشرے کے اندر دیکھ لیں جو عورتیں ہیں وہ اپنی جو شلوار ہے اس کو ٹخنوں سے اوپر رکھتی ہیں، لیکن نوجوانوں اور مردوں کو حکم ہے اپنے ٹخنوں کو ننگا رکھیں۔ لیکن میرے معاشرے اور میری ملت کے نوجوان جنہوں نے قلعے فتح کرنے تھے، محمد بن قاسم کے روحانی بیٹے اور روحانی یہ بھائی ہیں جنہوں نے قلعے فتح کرنے ہیں، جنہوں نے اسلام کا جھنڈا لہرانا ہے، آج یہ میری ملت کے نوجوان اس امر رسول کی مخالفت کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اپنے ٹخنوں کو جو مرد ہیں وہ ننگے رکھے، لیکن آج جو مسلمان ہیں یہ اپنے ٹخنوں کو ڈھانپ کر رکھے ہیں، امر مصطفیٰ کی مخالفت کر رہے ہیں، بالکل الٹ چل رہی ہیں۔ عورتیں مرد کی مشابہت کر رہی ہیں، مرد عورتوں کی مشابہت کر رہے ہیں۔ آپ اسٹیٹ ڈرامے دیکھ لیں، اس میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مرد بننے کی کوشش کرتی ہیں اور مرد عورتیں بننے کی کوشش کرتی ہیں، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کر رہی ہیں۔ اللہ نے ان کو مرد بنایا ہے، یہ عورتیں بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ کبھی عورتوں کی آواز نکالیں گے، کبھی عورتیں مردوں کی آواز نکالیں گی۔ وہ میرے بھائی اللہ نے آپ کو مرد بنایا ہے، آپ کی آواز میں ایک جلال ہونا چاہیے، آپ کی آواز میں جرت اور بہادری ہونی چاہیے، جیسے صحابہ کرام کی آوازیں تھی۔ عمر بولتے تھے کفار ڈر جایا کرتے تھے، علی بولتے تھے مرد ڈر جایا کرتا تھا، جب مسلمان بولتے تھے تو کافر ڈر جاتے تھے۔ عورتوں کی طرح ہماری آوازیں بس نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہماری آوازیں بلند ہونی چاہیے۔ ہم نوجوان ہیں، ہم مرد ہیں، اللہ نے ہمیں قوت عطا کی ہے، تو ہمیں بہادری اور جرت کے ساتھ بات کرنی چاہیے۔ ہمارے مصطفیٰ کی ہمیں مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ نامرد عورتوں کی مشابہت کریں اور جو نام عورتیں ہیں وہ مردوں کی مشابہت کریں۔ میرے محترم بھائیوں، اگر کسی کو کہیں عورتوں کو کہ تم برقع پہنے کرو، وہ آگے سے جواب یہ دیتی ہیں ہم نے بڑی برقعے والی دیکھی ہیں، وہ بڑے غلط کام کرتی ہیں۔ اور میری ملت کی ماؤں اور میری بہنوں، اگر وہ برقع پہن کر غلط کام کرتی ہیں تو آپ برقع پہن کر اچھا کام کریں۔
آپ برقع پہن کر اچھا کام کریں، اچھا رزلٹ لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ وہ عورتیں برقع پہن کر غلط کام کرتی ہیں، ہم برقع پہن کر اچھا کام کریں گے۔ اس لیے لوگ داڑھی نہیں رکھتے، یہ دہشت گردوں کا کام ہے، دہشت گرد لوگ رکھتے ہیں، داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتے ہیں، داڑھی رکھ کر چوری کرتے ہیں۔ وہ میرے بھائیوں، اگر وہ داڑھی رکھ کر چوری کرتے ہیں تو آپ داڑھی رکھ کر لوگوں کی مالوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ وہ داڑھی رکھ کر لوگوں کی ماں اور بہنوں کی عزت کو لوٹتے ہیں، تو آپ اور میں داڑھی رکھ کر لوگوں کی ماں اور بہنوں کی عزتوں کی حفاظت کیوں نہیں کر سکتے؟ اصل در ہمارے معاشرے کا جو ماحول یہ منفی بن چکا ہے، ہر چیز کو الٹ پہلو سے دیکھتے ہیں، منفی سوچ۔ میرے بھائیوں، ہمیں مثبت سوچ رکھنی چاہیے، اپنے آپ کو مثبت بنائیں، اپنے ذہن کو وسیع کریں، اپنے ذہن کو تنگ اور محدود نہ کریں۔ اللہ نے آپ کو بہت بڑا انسان بنایا ہے، آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اپنے ذہن کو وسیع کیا کریں۔ حضرات گرامی قدر، اب بات آتی ہے انسان جو لباس پہنتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان اور جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کو ذلت کا لباس پہنائے گا۔ دوبارہ سن لیجئے، جو بندہ دنیا میں شہرت کا لباس پہنتا ہے ریاکاری کے لیے، قیامت کے دن میرا اللہ تعالیٰ اسے ذلت کا لباس پہنائے گا۔ یہ روایت ابن ماجہ کے اندر آتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں آپ پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں، نہیں، انسان کو اچھا لباس پہننا چاہیے۔ عموماً آپ دیکھ لیں جنات خواہ حضرات ہوتے ہیں یہ بریلیوں کے، اللہ کی پناہ اتنے عجیب و غریب لباس پہنتے ہیں، بندہ دیکھ کر کہتا ہے یہ کہاں آ رہی ہیں، یہ پیغمبر کی شناسانی کر رہی ہیں، کلیم شیب ہیں، داڑھی چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، اور ان کی پگڑیاں اور ٹوپیاں اتنی مہنگی ہوتی ہیں، ان کے لباس اور جبے اور حلے اتنے مہنگے ہوتے ہیں۔ اللہ کی پناہ میرے بھائیوں، یہ اسلام اور شریعت دین نہیں ہے۔ اتنے مہنگے لباس، یہ فضول خرچی ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، میرا مالک 15ویں پارے کے اندر فرماتا ہے فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں، شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ شیطان خوش ہوتا ہے، فضول خرچی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیوں، جو بندہ آپ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کیونکہ حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ جس قوم کی مشابہت کرے گا انہی میں سے ہوگا۔ تو کیا جو بندے اور جو حضرات پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کیا یہ کل قیامت کے دن انگریزوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ کیا یہ کل قیامت کے دن گوروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ بات اپنی ذہن نشین کر لیں، یہ پینٹ اور شرٹ اور ٹی شرٹ یہ انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ کافروں اور غیر مسلموں، یہ نان مسلموں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ یہ ترکیوں کے مسلمانوں کی ایجاد ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، اپنی ہسٹری کو پڑھ کر دیکھیں، جو ترک کے مسلمان تھے وہ مزدور تھے، ایک کمپنی کے اندر کام کرتے تھے، انہوں نے اپنے لیے پینٹ اور شرٹ یہ سلائی کی تھی، انہوں نے یہ پینٹ اور شرٹ سلائی کر کے سب سے پہلے انہوں نے پہنی۔ ترک کے مسلمانوں نے، کمپنی میں کام کرنے والوں نے سب سے پہلے پینٹ اور شرٹ پہنی، وہ کام کیا کرتے تھے۔ تو یہ کافروں کی ایجاد نہیں ہے، بس مشہور ہو چکی ہے اور عرف عام میں یہ بات چل چکی ہے کہ یہ انگریزوں کی ایجاد ہے۔ یہ انگریزوں کی ایجاد نہیں ہے، یہ ترک کے مسلمانوں کی ایجاد ہے، وہ مزدور پہنا کرتے تھے۔ تو قیامت کے دن ہر انسان اپنے اعمال کے برابر اٹھے گا، اس میں لباس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے کہ پینٹ شرٹ ہے پہننی ہے تو قیامت کے دن گوروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، نہیں میرے بھائیوں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے، اب کوئی عورت اپنی پیشانی کے اوپر یہ ٹکا بنا لیتی ہے جیسے غیر مسلموں کی ہندوستانی عورتیں کرتی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، یہ عورتیں انہی میں سے ہیں جو اپنی پیشانی پہ ٹکا بنا لیتی ہیں، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے، یہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں،
آج مولویوں کو یہ بات تو نظر آتی ہے پینٹ شرٹ حرام ہے، لیکن ان کو اپنے موبائل نظر نہیں آتے، مریدوں سے چندہ مانگ مانگ کے اپنے یہ پیٹ پالتے ہیں، مریدوں کے سر پہ زندہ رہنے والے ہیں، مریدوں سے مال لے لے کر ان کے ٹھیے چلتے ہیں، ان کے روزی کی جو روٹی ہے اس کا بندوبست ہوتا ہے، ان کے گاڑیوں کے پیٹرول کے خرچے مریدوں کے مال میں سے آتے ہیں، مریدوں کے اخراجات میں سے آتے ہیں۔ اگر ان کو کبھی زبان درازی کرنی ہوتی ہے لباس کے حوالے سے کر دیتے ہیں، لیکن خود یہ مرضی جو کرتے رہیں، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور میرے بھائیوں، ان کو اپنے بینک بیلنس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یوم تبلی السرائر، جب قیامت کا دن ہوگا، یہ دنیا میں اپنے رازوں کو چھپانے والے جس دن راز کھل جائیں گے۔ آخری پارہ سورہ طارق ہے، اللہ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن لوگوں کے رازوں کو کھول دیا جائے گا، ہر انسان دوسروں کے رازوں کو دیکھ لے گا، میدان محشر قائم ہوگا، ہر بندے کے راز دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ جو دنیا میں اپنے رازوں کو چھپاتا رہا ہے، ریاکاری کرتا رہا ہے، غرور تکبر کرتا رہا ہے، کل قیامت کے دن اللہ ان کے رازوں کو فاش کر دے گا اور دنیا کے سامنے عیاں اور واضح کر دے گا۔ وہاں ان کو پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو مولویوں کو فتویٰ لگانے سے پہلے کچھ مطالعہ کر لینا چاہیے، قرآن و حدیث کو پڑھیں نا، لوگوں کو صرف قصے کہانیاں نہ سنائیں، بابوں کی باتیں نہ سنائیں، جھوٹے قصے کہانیاں نہ سنائیں، محنت کریں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں، پھر لوگوں کو بتائیں۔ اور لوگ ترس رہے ہیں مسائل سمجھنے کے لیے، اللہ کی قسم لوگ ترس رہے ہیں، ہمیں کو مسائل بتائیں۔ اکثر 100% میں سے 95% ایسے لوگ ہیں، اگر میں مبالغہ نہیں تو 95% ایسے لوگ ہیں جن کو آج مسائل کا نہیں پتہ۔ آپ میں سے کتنے بھائی ہیں جن کو نماز کے اوقات کا پتہ ہے؟ جو اصل نماز کے اوقات قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں وہ اوقات کون سے ہیں؟ حضرت جبریل نے پہلے دن کس مثل میں اور کس گھڑی اور کس وقت میں نماز پڑھائی تھی، پھر دوسرے دن آ کر کس وقت میں نماز پڑھائی تھی؟ لباس کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ وراثت کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ بینک اور سود کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ زکوٰۃ کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ طلاق رجعی بائنہ بتہ طلاق کس کو کہتے ہیں؟ کس کو یاد ہیں؟ نکاح کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ تدفین کے مسائل کس کو یاد ہیں؟ وہ میرے بھائیوں یہ سارے مسائل ہیں، یہ آپ نے سمجھنے ہیں۔ غلطی مولویوں کی ہے جو بتاتے نہیں ہیں، صرف قصے کہانیاں سنا کر 1,00,000 1,50,000 روپے لے کر چلے جاتے ہیں۔ لوگ جیسے آتے ہیں جھولی جھاڑ کر چلے جاتے ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں دے کر جاتے۔ کل قیامت کے دن یوم تبلی السرائر، ان کے راز بھی کھل جائیں گے اور کل قیامت کے دن ان کو حساب دینا پڑے گا۔ میرے محترم بھائیوں، اگلی بات، کیا پینٹ شرٹ پہننا گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، پینٹ شرٹ پہننا گناہ نہیں ہے، لیکن آپ کا جو اپنا لباس موجود ہے، قمیض اور شلوار، آپ اس کو فالو کریں، آپ یہ پہنا کریں، یہ اپنا لباس پہنیں۔ ہاں اگر کوئی نوکری کرتا ہے اس کی مجبوری ہے وہ پہن سکتا ہے، اس میں میں فتویٰ نہیں لگاتا، بالکل بے دھڑک ہو کر وہ پہن سکتا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی پریشانی اور ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ اس سے اگلی بات پہ غور کریں، کیا حالت نماز کے اندر انسان نے پینٹ اور شرٹ پہنی ہو، اس کے اوپر اکثر نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، کارٹونز کی تصویر بنی ہوتے ہیں، کیا یہ پہن کر نماز ہو سکتی ہے؟ حدیث مبارکہ سنیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ کے اندر ایک چادر لٹکی ہوئی تھی، اس پہ کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کو مسح کر دو، ان کو رنگ دو، ان تصویروں کو ختم کر دو۔ اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں ڈسٹربنگ واقعہ کی ہے۔ یہاں سے بہت بڑا ایک نقطہ اٹھ رہا ہے، اس پہ اگر آپ توجہ کریں، نماز کس کی خراب ہوئی ہے؟ نبی علیہ السلام کی، جن پہ نماز کے اوقات نازل ہوئے ہیں، جن پہ نماز کا طریقہ نازل ہوا ہے۔ آج مولوی تہجد پڑھ کے کہتے ہیں میں گناہوں سے بچنا میرے لیے بالکل آسان ہے، میں شب کے اندر واقع ہی نہیں ہو سکتا۔ او میرے بھائیوں، جن پہ وحی کا نزول ہوتا ہے وہ فرما رہی ہیں کہ میری نماز میں خلل واقع ہو گیا ہے، میری ساری توجہ ادھر رہی ہے، میری توجہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان تصویروں کی طرف نہیں ہے۔
آج کہتے ہیں ہماری توجہ ادھر ادھر جا ہی نہیں سکتی، ہم پکے مومن ہیں۔ نہیں نہیں، حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھے گی، وہ کیا کہتے ہیں، لولا ان برہان ربی، اگر میرے رب کی دلیل نہ اتری ہوتی، اگر میرا مالک اس گناہ سے نہ بچاتا تو میں اس گناہ میں واقع ہو جاتا۔ اللہ کا پیغمبر ہے، وقت کا پیغمبر ہے، وہ یہ فرما رہا ہے، معصوم ہے۔ آج گناہوں کے پاپ بھی کرنے والے زانی قسم کے لوگ کہتے ہیں ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو اتنا بڑا متقی پرہیزگار مت سمجھیے گا، ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے رہیے گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، معاشرے میں آپ کو یہ لوگ ملیں گے۔ اس سے اگلی بات کی طرف توجہ کیجیے کہ کچھ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جیسے اٹھتے ہیں آ جاتے ہیں۔ رب العالمین اپنے قرآن کے اندر فرماتا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ فرمایا اے بنی آدم، جب تم مسجد کی طرف آؤ تو تم زینت اختیار کر لیا کرو، کیونکہ جو کفار مکہ تھے، اس کا پس منظر بھی سن لیجئے، یہ آیت نازل کیوں ہوئی ہے، اس کا شان نزول بھی سن لیجئے، علمی بات سن لیجئے، نقطہ سن لیجئے، اس کا شان نزول سنیے۔ اس آیت اترنے سے پہلے کفار مکہ ننگے ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، اور ان کے ہاں یہ بات مشہور ہوتی، بالکل جیسا بندہ جس قدر زیادہ ننگا ہوگا طواف اس کا زیادہ مقبول ہوگا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور کفار مکہ کہا کرتے تھے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جب تم مسجد کی طرف آؤ تو اچھا لباس پہن کر آیا کرو، زینت اختیار کر کے آیا کرو۔ اچھا میرے بھائیوں، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ جب کسی بڑے آدمی کے گھر جاتے ہیں، کسی بڑے آدمی سے آپ نے ملاقات کرنی ہو، آپ نے اس سے ملنا ہو، آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ توجہ دیتے ہیں۔ ادھر دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں کہ میرے بال کس طرح ہیں، آپ اس کو بالکل بنا سنوار کر جاتے ہیں۔ پھر آپ اپنے بٹن دیکھتے ہیں کہ میں نے یہ جو کاج ہے یہ اس کے اندر داخل کیا ہوا ہے یا اس کے اندر داخل کیا ہوا ہے، یہ بٹن بھی دیکھتے ہیں، گریبان کی بٹن دیکھتے ہیں، کالر دیکھتے ہیں، اوپر ہیں نیچے ہیں، اپنے کپڑوں کو دیکھتے ہیں، الٹے پہنے ہوئے ہیں سیدھے پہنے ہوئے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو آپ دیکھتے ہیں۔ یہ ایک انسان کے سامنے آپ جا رہے ہیں یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں، آپ کا دلی تمنا اور خواہش یہ ہوتی ہے جس طرح اس سے میرا ڈریسنگ پسند ہے میں اس طرح اس کے سامنے جاؤں، کوئی کمی واقع نہ ہو، بالکل اچھے انداز کے ساتھ، مؤدب انداز کے ساتھ اس کے سامنے جاؤں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ احق من تزین لہ، اے میری امت کے لوگوں، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ کے سامنے خوبصورت لباس پہن کر آیا کرو۔ من تزین لہ، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ کے لیے زینت اختیار کرو۔ اور میرے بھائیوں، ہمیں یہاں نماز کے اندر اپنے بٹن بھی بند کرنے چاہیے۔ ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، یہ قصہ اور واقعہ، یہ حدیث ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، خود جا کر پڑھ لیجئے۔ صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں شکار کرتا ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں؟ شکار کرتا ہوں۔ یہ شکار کرنا میرے پیغمبر کی بھی سنت ہے، شکار کرنا یہ صحابہ کرام کی بھی سنت ہے، لیکن کیا کریں، آپ پب جی اور دوسری گیمیں نکل آئی ہیں، فزیکلی گیمیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے لوگ گوٹی اور کبڈی کھیلتے تھے، جسم کی ورزش ہوا کرتی تھی، لیکن آج میری ملت کے نوجوان گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے، ساری رات گیمیں کھیلتے رہتے ہیں کمپیوٹر پہ بیٹھ کر۔ اور میرے بھائیوں، جن کی اولادیں ہیں ان کو صبح سیر کے لیے لے کر نکلا کریں، ان کو ورزش کروائیں تاکہ ان کے جسم کھلیں، ان کے حافظے بڑھیں، ان کے ذہن جو تازہ رہیں۔ ساری رات جاگتے ہیں اور سارا دن سوتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تربیت ہو رہی ہے۔ اپنے بچوں پہ خصوصی توجہ کیا کریں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں شکار کرتا ہوں، فزیکل کھیل ہے، میں شکار کرتا ہوں، اس میں تیر اندازی بھی ہے، دشمن کو مارنے کا تجربہ ہوتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سارا دن شکار کرتا ہوں، ایک میرے پاس چادر ہوتی ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے پیارے، تم ایک چادر کے اندر ہی نماز پڑھ لیا کرو، لیکن اپنے بٹنوں کو بند کرنا ہے۔ یہ جو بٹن ہے نا، ان کو تم نے بند
کرنا ہے. اگر بٹن تمہیں نہ ملے کوئی کانٹا ہی لے لو. کیا کانٹا لے کر اسے کاج کے اندر داخل کر لو, کانٹے کے ذریعے اپنا بٹن بند کر لو. کتنی زیادہ تاکید ہے. فرمایا اگر کوئی چیز نہ ملے تو کانٹا ڈال کر اپنے بٹنوں کو بند کر لو. تو آج میری ملت کے نوجوان اور بوڑھے آدمی بھی مسجد میں آتے ہیں, بٹن کھلے ہوتے ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی گرمی میں. جیسے کف اور آستینیں اوپر چڑھائی ہوتی ہیں, گرمی ہے جی گرمی ہے, اوپر کی ہوتی ہیں. اسی طرح کالر کھول کر بدماشوں کی طرح مسجد میں آ جاتے ہیں فل بٹن کھول کر. اور میرے بھائیوں یہ مسجد ہے, دارہ نہیں ہے. ادب کے ساتھ آئیے. سب سے زیادہ اگر دنیا میں کسی کا اور ادب کرنا ہے تو وہ اللہ کی ہستی ہے, واحد ہستی اللہ کی ہے. سب سے زیادہ ادب اس کا کرنا ہے. تو یہ دارہ نہیں ہے کسی کو مارنے کے لیے یہاں آ رہے ہو. بڑے احترام اور ادب کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو فرمایا کرتے تھے جب صف بن جاتی, اگر کسی کی جو چیسٹ ہے یہ چھاتی آگے ہوتی, آپ ہاتھ کے ساتھ پیچھے دھکیل دیتے. فرمایا میرے صحابی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑے ہو, اللہ کے سامنے کھڑے ہو رہے ہو, اپنی چیسٹ کو پیچھے کر لو. میرے بھائیوں یہ مسائل ہے, ان کو سمجھنے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو بہادر نوجوان بنائیں. کس طرح بنا سکتے ہیں؟ مسائل پہ عمل کر کے بنا سکتے ہیں. صرف حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. خوش قداموں کی ضرورت نہیں ہے. عملی میدان میں آئیے. جس طرح صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے. ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما مسجد میں سو جایا کرتے تھے, عبادت کیا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ علم کی خاطر علم کی اتنی پیاس تھی, اتنا علم حاصل کرتے, حدیث رسول کی اتنی ان کے دل میں محبت تھی. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چوکھٹ میں گھر کے سامنے لیٹ جایا کرتے تھے اور بے ہوش ہو جاتے. لوگ ان کی گردن کے اوپر سیٹ سے پاؤں رکھ کر چلے جاتے اور کہتے ابو ہریرہ بے وقوف ہے, مجنون ہے, بے ہوش ہو گیا ہے. حضرت ابو ہریرہ اٹھ کر کہتے لوگوں میں مجنون اور پاگل نہیں ہوں, حدیث کی خاطر مجھے اتنی بھوک لگی ہے, میں نے کوئی چیز کھائی نہیں ہے, بھوک کی وجہ سے ابو ہریرہ بے ہوش ہو چکا ہے. اور میرے بھائیوں میری ملت کے نوجوانوں, خدا را قرآن و حدیث پڑھیے, علم حاصل کریں, علم حاصل کریں, علم حاصل کریں, مسائل جانیے. میرے بھائیوں اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی ایک ایک بات میں پورا جمعہ پڑھا رہا ہوں. تیسرا جمعہ ہمارا جاری ہے کتاب اللباس کے حوالے سے. یہ کس لیے؟ تاکہ مسائل سمجھ آ سکیں. ویسے مولوی بہت ہیں کس سے کہانیاں سنا کر چلے جاتے ہیں. مجھے آپ کی ایک ایک منٹ کی قدر ہے. کل قیامت کے دن آپ یہ نہ کہیں کسی مولوی نے بتایا نہیں تھا. 4-5 سال ہمارے پاس جمعہ پڑھاتا رہا, کس سے سنائی ہیں کیسے کہانیاں, بابوں کی کہانیاں سنا کر چلا گیا, لیکن قرآن و حدیث بیان نہیں کیا. نہیں میرے بھائیوں, یہ خطباء امت کے امین ہیں. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ نبیوں کے وارث ہیں اور نبی لوگوں کو مسائل بیان کیا کرتے تھے. جو مسائل درپیش آتے جمعے میں ان کو حل کیا کرتے تھے. آج کتنی کانفرنسیں ہوتی ہیں, عظمت کانفرنس, ناموس رسالت کانفرنس, ختم نبوت کانفرنس. میں اس چیز کے مخالف نہیں ہوں, لیکن ہر کانفرنس صحابہ کرام کی عظمت پہ. کبھی آپ نے یہ سنا ہو کہ کانفرنس ہوئی ہو جس کا عنوان ہو کتاب اللباس؟ کبھی یہ کانفرنس ہوئی ہو جس کا عنوان ہو زکوٰۃ کے مسائل؟ کبھی یہ کانفرنس ہوئی ہو جس کا عنوان ہو زکوٰۃ کے مسائل, نماز کے اوقات کے مسائل؟ یہ کس نے بتانا ہے؟ صرف نعتیں سن کے آپ بھی چلے جاتے ہیں. جو زیادہ مولوی جگتے سنائے اور جو زیادہ نعتیں پڑھیں, جس کی سر زیادہ آواز میں ترنم ہو, لوگ سنتے ہی اسی ہیں. اللہ کی قسم شیخ الحدیثوں کو کوئی سنتا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کے علم ان کے پاس ہے, جب یہ آتے ہیں تو مجمع خالی, پنڈال خالی ہو کر لوگ بھاگ جاتے ہیں. جیسے نعوذ باللہ من ذالک, پتہ نہیں یہ کیا سنانے لگا ہے. اصل علم ان کے پاس ہوتا ہے. ان کے قدموں میں بیٹھ جائیے, ان سے فیض حاصل کیجئے. ان کے پاس علم ہے, روحانی علم تو ان کے پاس ہے, ان سے سیکھیے. وہ نہ سنا کر 1.5-2 لاکھ لے کر چلے جاتے ہیں, لیکن آپ کو کیا دے کر گئے ہیں مجھے بتائیں. وقتی طور پہ آپ کو جذب آئے گا, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے, گھر جائیں گے پھر فلمیں گانے دیکھیں گے. اگر وہ آپ کو مسائل بتائیں, آپ کے ذہن میں نشین ہوں گے, آپ عملی میدان میں آگے آئیں گے, خود بھی عمل کریں گے, لوگوں کو بھی عمل کریں گے. پھر یہی درخواست ہے, وقت پہ تشریف لے کر آیا کریں. آپ آخر پہ آتے ہیں, وہ آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہاں سے بات شروع ہوئی ہے اور کہاں ختم ہوئی ہے. تو وقت پہ تشریف لے کر آیا کریں. کس سے کہانیاں سے مبرہ انشاءاللہ خطبہ ہوگا, مسائل آپ کو بتائے جائیں گے. تو خدا را وقت پہ تشریف لے کر آئیں, خود بھی آئیں, دوست احباب کو بھی لے کر آئیں. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو مسائل ذکر ہوں ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.